السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام حب الہی کے حقدار کون میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ہشام الہی ظہیر۔ معزز ناظرین گرامی قدر، ہم سابقہ پروگرام میں آپ کے سامنے متقی بندے کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے کہ ان اللہ یحب المتقین، اللہ رب العزت متقی لوگوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اور میں نے آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھی تھی کہ تقویٰ کی بہت سی ڈائمینشنز ہیں۔ اب اگر آپ کلام حمید کی ابتدا ہی کریں نا تو وہاں پہ آپ کو آیت نظر آ جاتی ہے ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ اب انشاءاللہ اس مسئلے کو تفصیل سے سمجھنے سے پہلے تقوی کو ہم اب بات آئی ہے تو آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کچھ غلط کنسیپٹس بھی موجود ہیں۔ ہم جب یہ آیت پڑھتے ہیں ہدی للمتقین تو شاید اس سے یہ اخذ کر لیا گیا ہے، معاشرے میں خود بخود سے اخذ کیا گیا ہے، یہ کوئی فقہی اصول نہیں ہے، یہ کوئی پیٹنٹ سکول آف تھاٹ نہیں ہے، بلکہ خود بخود اخذ کر لیا گیا کہ ہدی للمتقین ہے، یہ صرف متقی لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ لیکن کلام حمید کے دوسرے مقام کے الفاظ کو مکمل طور پہ اگنور کر دیا گیا، جہاں پہ کہا گیا ہدی للناس، یہ کتاب ہدی للناس بھی ہے۔ اب دیکھیں ہدی للناس اور ہدی للمتقین میں بہت بڑا فرق ہے۔ متقین تو ظاہر ہے جو بندہ ایمان لائے گا، اسلام کو قبول کرے گا، اس کے لیے تو ہدایت کی کتاب ہے ہی ہے، لیکن یہ ہدی للناس بھی ہے، غیر مسلموں کے لیے بھی ہدایت کی کتاب ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بھی ہدایت کی کتاب ہے، ہندوؤں کے لیے بھی ہدایت کی کتاب ہے۔ اور اگر معاشرے میں یہ جو غلط اشکالات اور نظریات پھیلے ہوئے ہیں کہ اس کلام حمید کو ہم نے ہاتھ ہی نہیں لگانا، بارہا مقامات کے اوپر طلباء یہ سوال کرتے ہیں، اور آپ ناظرین کا اس سے خود واسطہ پڑا ہوگا، علماء سے بھی، بعض ایسے اسکالر سے بھی، اور بعض اوقات آپ کو یہ اچنبے والا جواب بھی ملا ہوگا، شاید آپ کی زندگی میں اس کا مشاہدہ ہوا ہو کہ کلام حمید کو ہاتھ نہ لگائیں جب تک 14 علوم نہ پڑھے ہوں۔ کلام حمید کا ترجمہ انسان کو گھر بیٹھ کے نہیں پڑھنا چاہیے، اس سے پہلے 14 علوم کا آنا ضروری ہے۔ معزز ناظرین گرامی قدر، 14 علوم کا اگر آنا ضروری ہو سکتا ہے وہ ترجمہ کرنے کے لیے تو ضروری ہو، لیکن اگر ترجمہ شدہ آپ کے پاس ترجمہ پڑا ہے تو آپ اس کو کھول کے پڑھیں گے تو آپ گمراہ ہرگز نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ ہدی للناس بھی ہے، یہ لوگوں کی ہدایت کی کتاب ہے۔ اور وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ رب العزت نے اس کتاب حمید کو آسان بنایا تاکہ لوگ اس میں سے رہنمائی حاصل کریں، اس میں سے ہدایت حاصل کریں۔ لیکن اگر ہم نے معاشرے کے اندر یہی باتیں مشہور کر دی ہوں کہ اس کے اندر سے ہدایت نہیں ملے گی، اس کے اندر سے صرف گمراہی نعوذ باللہ ملے گی، تو یہ بہت ہی بری بات ہے اور بہت ہی غلط بات ہے۔ اس طرح کے نظریات کو ہم نے کل کرنا ہے اور کلام حمید کو اپنے گھر کے اندر لانا ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے، بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، کلام حمید انسان کی ہدایت کے لیے آیا تھا، اس کو صرف طاقوں میں سجانے کے لیے ہم نے آج کل تو یوز کرتے ہیں، بچی کی رخصتی کے وقت اس کا سایہ دے دیا، الماری کے اندر 20 قرآن رکھے ہوتے ہیں غلافوں میں خوبصورت۔ اور اچھا یہ بھی بات عجیب ہے، معاشرے میں یہ بھی کنسیپٹ پائے جاتے ہیں کہ اگر یہ خاص طور پہ نا یہ ایک نظریہ معاشرے میں غلط پھیلایا گیا کہ فلاں فلاں عالم، فلاں فلاں پیر، فلاں فلاں ولی اگر کوئی آیت لکھ دے الماری میں رکھ دو تو گھر میں خیر و برکات کا نزول ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بندو اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ کے گھروں کی الماریوں کے اندر 20 قرآن پڑے ہوئے ہیں، اگر الماری میں ایک آیت رکھنے سے خیر و برکت کا نزول ہوتا تو 20 قرآن رکھنے سے نزول کیوں نہیں ہوگا؟ تو اس کا اگر مختصر سا جائزہ لیا جائے کہ قرآن پڑھیں گے تو خیر و برکت کا نزول ہوگا، رکھنے سے نزول نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر آپ کو سمجھانے کے لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ اگر زمزم ہے، کوئی بندہ لٹکا کے پھرنا شروع ہو جائے، یا شہد میں شفا ہے، کوئی بندہ لٹکا کے پھرنا شروع ہو جائے، اس کو شفا مل جائے گی؟ جو بندہ زمزم پیے گا، شہد پیے گا، کلونجی کھائے گا، شفا اسی کو ملے گی، لٹکانے سے نہیں ملنی۔ اس طرح قرآن پاک گھر میں خالی رکھنے سے ہو سکتا ہے کہ کچھ اثرات ایسے وہاں پہ خیر و برکت والے ہو جائیں، لیکن مصائب اور مسائل اور مشکلات حل نہیں ہو سکتی جب تک ہم اس کو پڑھیں گے نہیں۔ یہ مردے بخشوانے کے لیے نہیں تھی آئی، بلکہ زندہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے اس کتاب کو نازل فرمایا تھا۔ تو ہدی للمتقین سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن متقیوں کے لیے کتاب ہدایت ہے، بلکہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ یہ ہدی للناس ہے۔ ہاں، بعض لوگ یہ اشکال ظاہر کرتے ہیں
کہ قرآن پاک میں ایک آیت یہ بھی آتی ہے کہ اس سے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. یاد رکھیے وہاں پہ بھی اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بھی یہ شرط لگائی ہے کہ اس سے کوئی گمراہ نہیں ہوتا مگر فاسق, یعنی جو اس نیت سے قرآن پاک کھولے گا کہ میں اپنی مرضی کے اس میں سے مسائل اخذ کروں, اس کی گمراہی کا اندیشہ تو ہو سکتا ہے, لیکن جو اللہ رب العزت کے سامنے خلوص نیت سے ارادہ کر کے کہ اللہ رب العزت تیرا ہی کلام ہے, تیرے ہی سے ہدایت مانگتا ہوں, اللہ رب العزت ہر انسان کو, صرف مسلمان کو نہیں, ہر انسان کو اس کتاب میں سے ہدایت دے گا. تو تقوی کا ایک جو مفہوم ہے, ایک جو ڈائمنشن ہے, وہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے ہم اللہ رب العزت کی حرام کردہ اشیاء کو ترک کر دیں. ہوتا کیا ہے, لوگ یہ کہتے ہیں علامہ صاحب اگر ہم یہ چیزیں ترک کر دیں گے تو ہمیں بدلے میں ملے گا کیا؟ معزز ناظرین گرامی قدر, اس حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم آپ کے سامنے چند واقعات رکھیں گے. یہ بہت عمدہ باب ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے اگر انسان کوئی چیز چھوڑتا ہے, اللہ رب العزت اس کو اس کا بہتر نعم البدل عطا کرتے ہیں. یہ فلسفہ بالکل غلط ہے کہ تقوی کی وجہ سے یا اللہ کے خوف کی وجہ سے اگر ہم کوئی چیز چھوڑیں گے تو ہمیں اس کا نعم البدل نہیں ملے گا. یہ ہو نہیں سکتا. کلام حمید سے صرف ابتدا کرتے ہیں. آپ خود دیکھیں کہ اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے حضرت سلیمان کے پاس کتنے گھوڑے تھے؟ 20,000 سے زائد گھوڑے تھے ایک دن. اور گھوڑے کس کام کے لیے ہیں؟ اللہ کے جہاد کے لیے. کوئی شوق کے لیے نہیں رکھے ہوئے, کوئی فخر کے لیے نہیں رکھی ہوئی سواریاں, بلکہ اللہ کے لیے جہاد کرنے کے لیے سواریاں رکھی ہوئی ہیں اور ان کی خدمت کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے جہاد کے گھوڑے کی خدمت کرنا بھی ثواب ہے. ان کی خدمت میں مشغول ہیں, ان کو چارہ ڈال رہے ہیں. عصر کی نماز قضا ہو جاتی, باہر نکلتے ہیں, سورج غروب ہو چکا ہے, غروب ہونے کے قریب ہے. دل کو چوٹ لگتی ہے کہ آج اس مال نے, آج ان سواریوں نے مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا. حالانکہ جہاد کے گھوڑے ہیں. چھری کو نکالا, تلوار کو نکالا, سارے کے سارے گھوڑے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربان کر دیے. اب مجھے ایک بات بتلائیے, 20,000 گھوڑے ایک ہی آن میں, ایک ہی لمحے میں قربان کر دیے, اب تو سواری سے محروم ہو گئے. لیکن کیا اللہ رب العزت نے ان سے سواری ہمیشہ کے لیے چھین لی؟ نہیں, ایسی بات ہرگز نہیں, بلکہ اللہ رب العزت نے ایسا نعم البدل عطا کیا کہ رہتی دنیا تک ایک مثال بن گیا. اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوا, اے سلیمان اگر تو نے میرے لیے میرے خوف کی وجہ سے 20,000 گھوڑوں کو قربان کر دیا تو میں تجھے اپنی بارگاہ میں سے ایسی سواری عنایت کرتا ہوں جس کو ہم ہوا کی سواری کہتے ہیں. اور حضرت سلیمان کے لیے وہ مسخر کر دی گئی کہ حضرت سلیمان ہوا کو جہاں حکم دیتے ہوا ان کو وہیں پہ لے کر چلی جاتی. تو معزز ناظرین گرامی قدر, جس نے اللہ کے خوف کی وجہ سے کوئی کام کیا, اللہ نے بہتر نعم البدل عطا کیا کہ نہیں؟ اسی طرح نعم البدل کے واقعات اس قدر متعدد ہیں. حضرت یوشع بن نون, آپ کو پتہ ہے کتنے عظیم پیغمبر گزرے ہیں, اور صحیح مسلم کی حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے, کسی بھی پیغمبر کے لیے, کسی بھی انسان کے لیے یہ بات بھی اپنی اصلاح کر لینی چاہیے, سورج نہیں رکا مگر یوشع بن نون کے لیے رکا. اور واقعہ بڑا مشہور ہے. تفصیل یہ ہے کہ فتح کرنے کے لیے محاصرہ کیا ہوا تھا, بالآخر اللہ رب العزت نے فتح نصیب کی. تو جمعے کا دن تھا, آپ کو پتہ ہفتے کا دن ان کے لیے تعظیم کرنا واجب تھا بنی اسرائیل کے لیے, ہفتے کے دن کی. عصر کا وقت گزر رہا ہے تو حضرت یوشع بن نون نے سورج کو مخاطب ہو کر کہا, تو بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے, میں بھی اللہ رب العزت کی ایک مخلوق ہوں, تو بھی اللہ رب العزت کی طرف سے مامور ہے, میں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے مامور ہوں. اے اللہ اس مخلوق کو کچھ دیر کے لیے روک لے تاکہ میں اچھی طرح فتح کر لوں. اگر اس وقت میں سورج غروب ہو جاتا, لا محالہ اگلے دن یوم سبت تھا, ہفتے کے دن کی تعظیم کرنا ضروری تھی, اور اس کے بعد دوبارہ دشمن کو صف بندی کا موقع مل جاتا. تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو, اللہ رب العزت کبھی ضائع نہیں فرماتے. اللہ رب العزت نے اتنی بڑا معجزہ کہ سورج کو روک لیا گیا. اور یہ عقیدہ بھی یاد رکھ لیجئے, سورج اس واقعے کے علاوہ کسی مخلوق کے لیے نہیں رکا. بعض لوگ یہ بات میں مبالغہ کرتے ہیں کہ ہمارے فلاں نے سورج روک لیا, بارش برسا دی. تو یہ ساری باتیں مبالغے سے بری ہوتی ہیں. صحیح حدیث کے اندر یہ لفظ موجود ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ سورج اگر رکا, ایک مرتبہ رکا, حضرت یوشع بن نون کے لیے رکا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں, ان اللہ یحب المتقین,
اللہ رب العزت متقی لوگوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اس ڈائمنشن کے اندر ہم پہنچے تھے کہ اللہ رب العزت کے لیے انسان اگر کوئی کام کرتا ہے یا اللہ کے خوف سے کوئی بری چیز چھوڑتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو بہترین نعم البدل عطا فرماتے ہیں۔ ام سلمہ کا مشہور واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس واقعے میں کتنی بڑی عبرت ہے، کتنی بڑی نصیحت ہے۔ ام سلمہ خود بیان کرتی ہیں کہ ابو سلمہ سا کوئی نہیں تھا، ابو سلمہ سے اچھا مجاہد کوئی نہیں تھا، ابو سلمہ سے اچھا مسلمان کوئی نہیں تھا، ابو سلمہ سے اچھا عبادت گزار کوئی نہیں تھا، ابو سلمہ ایسے تھے ایسے تھے ایسے سے، ان کی تعریفوں کے پل باندھ رہی ہیں۔ لیکن کان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ٹکرائی ہوئی تھی کہ جو بندہ یا جو عورت کسی بھی مصیبت کے وقت یہ کہتا ہے یا کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ساتھ میں یہ دعا بھی پڑھتی ہے کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ مجھے اس مصیبت کا اجر دے اور اس کا بہترین نعم البدل دے۔ اب دیکھیے یہ اللہ ایک حدیث ہی ہے نا، اس حدیث کو سنا اور اس کے اوپر من و ان عمل کیا، ایک حدیث ہی تھی، اللہ کے لیے کیا، اللہ کے خوف سے کیا، اللہ کے تقوی کو اختیار کرتے ہوئے کیا، اور خود بیان کرتی ہیں میں سمجھتی تھی کہ اس ابو سلمہ سے بہتر نعم البدل تو دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا، لیکن نبی کریم کا قول تھا، میں نے نبی کریم کی بات کو ماننا تھا، اللہ کا ڈر میرے سینے میں موجود تھا۔ کیسے ہو سکتا تھا کہ نبی کی بات میرے کان سے ٹکرائی ہو اور ام سلمہ اس کے اوپر عمل نہ کریں؟ پھر آپ کے سامنے وہ عظیم الشان واقعہ آتا ہے کہ ام سلمہ کی ابھی عدت ختم ہوتی ہے، دروازے پہ قاصد آیا، دستک دی، پوچھا کون آیا؟ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ کہا کس لیے بھیجا ہے؟ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نکاح، اپنا رشتہ آپ کو پیش کیا۔ اب بتلائیے ابو سلمہ سے بہتر اگر قرۂ ارض میں اس وقت کوئی ہو سکتا تھا ایک بیوی کے لیے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہو سکتی تھی۔ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے لیے جب انسان کوئی کام کرتا ہے، یعنی کوئی برا کام چھوڑا، کوئی اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے تقوی کی وجہ سے کوئی برا کام چھوڑ دیا، یا اللہ کے خوف اور تقوی کی وجہ سے کوئی اچھا کام اختیار کیا، اللہ رب العزت اس کا بہترین نعم البدل عطا کرتے ہیں۔ یہی واقعہ، یہ اسی طرح کا ملتا جلتا ایک واقعہ ام سلیم کا کتنا مشہور ہے۔ انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی سنی ہوئی تھی کہ خامند کی اس طرح خدمت کرنی چاہیے، خامند کی اس طرح اطاعت کرنی چاہیے، اور بہترین بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین بیوی وہ ہے اور دنیا کا بہترین خزانہ ایسی نیک عورت ہے کہ جب خامند اس کو دیکھے وہ اسے خوش کر دے، یعنی رسپانس دے، اس کو ویلکم کرے، اس کی ضرورتوں کا خیال کرے۔ ام سلیم نے سنا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو۔ حضرت ابو طلحہ گھر آتے، اب ام سلیم ان کو پتہ ہے کہ بچہ بیمار ہے، باپ بچے کے لیے پریشان ہے، دوائی لینے کے لیے بچے کی طبیعت کو خراب دیکھتے ہیں، باہر جاتے ہیں دوائی لینے کے لیے، پھر لوٹ کے آتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں۔ اب جب آخری مرتبہ گھر کو پلٹے ہیں، مفہوماً آپ کے سامنے روایت کو رکھ رہا ہوں، بچہ فوت ہو چکا ہے، ام سلیم خامند کو ویلکم کرتی ہیں، خامند کی آؤ بھگت کرتی ہیں، خامند کی خاطر مدارت کرتی ہیں، وہ تمام امور سر انجام دیتی ہیں جو ایک مسلمان مومن عورت کو دینے چاہیے۔ حضرت ابو طلحہ پوچھتے ہیں ام سلیم میرا بیٹا کیسا ہے؟ کہا پہلے سے بہتر جگہ کے اوپر ہے۔ اب سارے معاملات کے بعد جب حضرت ابو طلحہ کو پتہ لگتا ہے کہ ام سلیم نے میرے بیٹے کی موت کو مجھ سے چھپایا تو سینے کے اوپر چوٹ لگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگتے ہوئے گئے، کہا ام سلیم نے بڑا عجیب عمل کیا، عجیب عمل کیا، میرے ساتھ وہ تمام معاملات کیے جو میاں اور بیوی کرتے ہیں اور مجھے خبر نہ ہونے دی، میرے گھر کے اندر میت تھی، ضمیر کے اوپر چوٹ لگی کہ گھر میں میت ہے اور ہم میاں بیوی آپس میں مشغول رہے ہیں، دل کے اندر ایک چوٹ تھی۔ نبی کریم کے سامنے جا کے درخواست کی کہ یہ میری بیوی نے بڑی عجیب حرکت کی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب میں کیا کہا؟ اور تیری بیوی نے اتنی عمدہ حرکت کی ہے کہ اللہ رب العزت بھی عرش کی بلندیوں سے مسکرا رہا ہے، اور تجھے انشاءاللہ ایک تیرا بیٹا لیا ہے،
اللہ رب العزت بدلے میں بہترین نعم البدل عطا کریں گے۔ اور پھر صحیح روایت میں آتا ہے عبداللہ کے گھر 9 کڑیل جوان بیٹے پیدا ہوئے جو جوانی کو پہنچے، جنہوں نے جہاد کیا۔ ایک بیٹا ام سلیم کا عبداللہ پیدا ہوا، اور ان عبداللہ کے بطن سے، یعنی عبداللہ کی نسل سے، عبداللہ کی بیوی کے بطن سے اللہ رب العزت نے 9 کڑیل نوجوان بیٹوں کو پیدا کیا۔ تو معزز ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العزت کے لیے انسان جب کوئی کام کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بہترین نعم البدل دیتے ہیں۔ اور تقوی کا مفہوم اور خلاصہ ایک ڈیمنشن یہی ہے کہ اللہ کے لیے نیکی کا کوئی کام اختیار کیا جائے اور اللہ کے لیے برائی کو چھوڑا جائے۔ اور ام سلیم کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ام سلیم نے تو زبارہ نامی عورت، اور بعد تلفظ کے اندر اس کو زبارہ کہتے ہیں، زبارہ نامی عورت کے احوال کو زندہ کر دیا۔ زبارہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، اور یہی طرح کا ملتا جلتا واقعہ ہے کہ ان کے گھر مہمان آنے تھے، ان کے خامند نے ایک دعوت رکھی ہوئی تھی، ان کے 2 بچے کھیلتے کھیلتے کنویں کے اندر گر گئے۔ اب کنویں کے اندر سے جب انہوں نے نکالا، انہوں نے ان کو مردہ تصور کیا، ان کے جسم نیلے پڑ چکے تھے، انہوں نے نکالا، لیکن انہوں نے خامند کو اطلاع نہیں دی۔ ساری دعوت ختم ہو گئی، ساری دعوت جب ختم ہو گئی تو خامند نے کہا کہاں پہ میرے بیٹے؟ تو آپ نے ان کو بتلایا کہ وہ تو وہاں پہ ہیں، کنویں کے اندر گر گئے۔ انہوں نے آواز دی، وہ دونوں بچے دوڑتے ہوئے آگے، اور زبارہ نے کہا اللہ کی قسم میں تو ان کو مردہ تصور کیے بیٹھی تھی، بے شک اللہ رب العزت نے میرے حسن معاملہ کی وجہ سے تیرے آواز دینے کے اوپر ان کو دوڑتے ہوئے تیرے سامنے پیش کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم کے بارے میں یہ کہا کہ اس عورت نے بنی اسرائیل کی اس عظیم عورت کی روایت کو زندہ کر دیا۔ معزز سامعین گرامی قدر، معزز ناظرین گرامی قدر، آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان اللہ رب العزت کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا دنیا میں بھی نعم البدل عطا کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ اللہ رب العزت کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے، اللہ رب العزت ایک گز اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ جو بندہ چل کے جاتا ہے، اللہ رب العزت دوڑتا ہوا اس کی طرف آتا ہے۔ انسان نے سٹرگل کرنی ہے، محنت کرنی ہے، جستجو کرنی ہے، اللہ کے راستے کو چننا ہے، اللہ کے راستے کو اختیار کرنے کی صرف کوشش کرنی ہے، صحیح کرنی ہے۔ ہمارا اور آپ کا کام بنیادی طور پر اللہ رب العزت کے راستوں کی جستجو کرنا ہے، بدلہ دینا اللہ رب العزت کا کام ہے۔ قاضی غیاض نے اتنا مشہور واقعہ ہے، انہوں نے اس بات کو ذکر کیا کہ میرے دور کے اندر ایک نوجوان تھا، اس کے پاس سود تھا، اس کی بیوی نے کچھ کاتا، وہ بازار بیچنے میں گیا، اور جب بیچتا ہے تو اس کے عوض اس کو 1 درہم ملا۔ اب وہ 1 درہم اپنے گھر کے اندر لا رہا ہے تاکہ اس درہم کے عوض وہ گھر کے اندر کھانے پینے کا بندوبست کر سکے، وہ اچھی طرح اپنے بیوی بچوں کو پال سکے۔ 1 درہم لے کے مارکیٹ سے واپس آ رہا ہے تو رستے میں دیکھتا ہے 2 لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں۔ پوچھتا ہے تم کیوں آپس میں لڑ رہے ہو؟ کہا اس بندے نے میرا 1 درہم دینا ہے۔ 1 درہم کے لیے ایک دوسرے کو مار رہے ہو؟ یہ اخلاق ہے؟ 1 درہم میری جیب میں موجودہ، تم اس جھگڑے کو چھوڑ دو، اللہ کے لیے اس جھگڑے کو ختم کر دو، میں 1 درہم تم کو دیتا ہوں، تم دونوں کی صلح کرواتا ہوں۔ اب ضرورت تو خود تھی، کام کیا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے تقوی کی وجہ سے 1 درہم دے کر ان دونوں کی لڑائی کو ختم کروایا۔ ختم کروا کے گھر آیا، خالی ہاتھ واپس ہے، گھر کا دوبارہ سامان اکٹھا کیا، سامان اکٹھا کر کے جا کے مارکیٹ میں بیچا، بیچ کر 1 درہم اور اس سے کچھ کم پیسے بعد روایات میں آتا ہے اس کو ملے، اس کو اکٹھا کیا، مارکیٹ گیا، ایک باسی سی مچھلی کو خریدا۔ جب مچھلی کو خرید کے لایا، اس کو بیوی کو کہا اسی کو پکاؤ، آج اسی کے اوپر گزارا کرتے ہیں، وہ سیدھا سی مچھلی ہے۔ اس کو کاٹا، اس کے جسم کے اندر سے ایک موتی نکلا۔ اب مختلف جوہریوں کے پاس جا رہا ہے کہ یہ موتی کتنے کا؟ ایک نے 60,000، ایک نے 80,000، اور ایک نے 1,20,000 دینار قیمت لگائی۔ سودا طے ہو گیا، 1,20,000 دینار لے کے آیا۔ قاضی غیاث کہتے ہیں کہ 1,20,000 دینار لے کے جب گھر کو پہنچا تو مجھے آ کے بتلاتا ہے کہ ابھی گھر نہیں تھا پہنچا، پیچھے سے ایک بوسیدہ سے
کپڑے پہنے ہوئے شخص نے آواز دی کہ اللہ کے مال میں سے جو اللہ نے تجھے عنایت کیا 60,000 دینار میری ضرورت ہے، میری حاجت ہے، اس اللہ کے نام پہ مجھے عطا کر۔ میں نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا، میں نے اس کو عطا کر دیے۔ وہ دیکھتا رہا پلٹ پلٹ کے، کہیں میں اس کو روکتا تو نہیں۔ جب وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، کچھ دیر بعد دوبارہ نمودار ہوا، کہا مجھے تیری آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا اور تو اپنی آزمائش میں پورا اترا ہے، اور میں تجھے یہ بات بتلانے آیا ہوں۔ اس طرح کے کئی دفعہ موفوق الفطرت جو واقعات ہوتے ہیں وہ انسان کی رہنمائی کے لیے ہوتے ہیں، یہ بالعموم یہ واقعات نہیں ہوتے۔ وہ واپس آیا اور اس نے کہا کہ جو 1,20,000 دینار تجھے ایک درہم کے بدلے میں صلہ ملا ہے، یہ آخرت کے بدلے میں صرف اور صرف 20واں حصہ ہے۔ تو معزز ناظرین گرامی قدر، آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے لیے کوئی کام کیا جائے، اللہ کے تقوی کی وجہ سے کسی بات کو اختیار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کیسے خیر و برکات کا نزول فرماتے ہیں اور بہترین بدلہ دیتے ہیں۔ آج ہم اپنے پروگرام سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ۔